مولا کے ساتھ بے شک ظلم عظیم ہوا ہے، اور ہم مولا کے عزادار بھی خود کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، مولا کی عزاداری کے لیے ہم سب سے جو بڑی چیز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مولا کی مجلس میں جاتے ہیں۔ مولا کی جو مجلس بپا ہوتی ہے اس میں جا کے اپنے آپ کو غم کے حوالے بھی کرتے ہیں، اور مولا کے فضائل بھی سنتے ہیں، مولا کے غم بھی سنتے ہیں، اور جب اللہ توفیق دیتا ہے تو روتے بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہماری عزاداری شروع ہوتی ہے ماتم کی، ہم ماتم بھی کرتے ہیں۔ اب ایک ڈسپیوٹ ہمارا، دیکھیں میں زنجیر زنی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کربلا پہ، اگر آپ اس چیز کو لے کے پلیز جواب دیں، کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ ڈسپیوٹ ہمارے پاکستان میں بنا ہوا ہے، اور کچھ علماء ہمارے کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور کچھ میں نے کچھ مراجعوں کے بارے میں بھی یہ دیکھا ہے کہ مراجع کچھ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور میں نے ایک دو مراجعوں کا یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو جناب کا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ خامنئی صاحب ہے نا، یہ زنجیر زنی کے مخالف ہیں، البتہ زنجیر کے مخالف نہیں ہیں، جس زنجیر میں چھری ہو اس کے وہ مخالف خامنئی صاحب، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، جی بالکل۔ تو یہ بڑا عجیب ان کا اسٹینس ہے کہ بھائی تم زنجیر کو مانتے ہو، زنجیر میں اگر چھری ہو اس کو نہیں مانتے۔ یہ کس حدیث میں، کس روایت، اس کی دلیل کہاں؟ بالکل اس بھائی یہ تو ہاں کہ اگر زنجیر بغیر چوری کے ہے تو وہ جائز ہے، اگر اس میں چوری آ گئی، تیغ آ گیا تو وہ حرام ہے۔ یہ تم نے کہاں سے نکالی؟ وہ اس کے پاس یہ حدیث روایت کو تو ہے نہیں، وہ اپنی کیا کہتے ہیں اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کی بدنامی، ہاں کہتے ہیں اس سے مذہب کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اچھا، مذہب کا چہرہ، دیکھیں میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ اس سے مذہب کا چہرہ بگڑتا ہے یا اسلام کی بدنامی یا تشیع کی بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں شیعہ حضرات ابھی سے تو وہ زنجیر تو نہیں مارتے نا، یہ تو قیام پاکستان سے پہلے، انقلاب ایران سے پہلے، انگریزوں کے زمانے، اس زمانے سے شیعہ خونی ماتم کرتے آ رہے ہیں، بہت سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا بھائی، ہاں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ہندو یا کرسچن یا مثلا سکھ یا جماعت مخالفین کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب برا مذہب ہے، یہ توحش کا مذہب ہے، یہ ایک غیر مہذب مذہب ہے، کیونکہ اس میں اپنے پیٹ سے خون بہاتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا بھائی، ہم نے تو نہیں دیکھا نا بھائی، مخالفین نے، ہم نے بھی کبھی مخالفین سے یہ بات، ہم نے تو یہ نہیں سنا بھائی کہ یہ لوگ کہہ دیں کہ بھائی یہ اس بات کا تانا دے۔ جو لوگ ناصبی ہیں وہ سینہ زنی کے بھی مخالف ہیں، خود دیتے ہیں جو ہمارے اپنے مذہب کے ہیں۔ بالکل، واہ واہ واہ، بے شک، بہت اچھا پوائنٹ۔ دیکھیں جو لوگ تانا دیتے ہیں وہ صرف زنجیر کے نہیں بولتے ہیں، جو مناسبی لوگ ہیں وہ تو سینہ زنی کا بھی بولتے ہیں، وہ گریہ کرنے کا بھی مخالف ہے، وہ گریہ کہتے ہیں یہ گریہ بھی حرام ہے، وہ سب کا بولتے ہیں کہ یہ ماتم کرتے ہیں، یہ وہ سب کا حرام ہے، مجالس کا بھی وہ بدعت سمجھتے ہیں نا۔ لیکن یہ صرف کہ آپ پیٹھ سے پشت سے خون بہائیں، اس کی یہ مذہب بدنامی ہوتی ہے۔ بھائی میں مغرب میں رہتا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میری ساری زندگی جو گزری ہے نا وہ کفار کے درمیان یا جماعت مخالفین کے، کچھ شیعوں کے درمیان بھی گزری کہ شیعہ اکثریتی ملک میں رہے، لیکن اکثر ہماری زندگی گزری ہے کہ غیر شیعوں کے درمیان۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو مجلس جو زنجیر زنی کے دستوں کو دیکھتے ہیں، انگریز، گورے، یا مثلا آپ کے ہاں جو پٹھان ہاں دیکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہتے کہ یہ مذہب برا ہے، کیونکہ انگریز خود زنجیر زنی کرتا ہے نا، کرسچن خود زنجیر زنی، آپ کو پتہ ہے کرسچن لوگ خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اس میں وہ زنجیر پھوٹ سے خون بھی بات ہے، وہ ان کا زنجیر بلکہ ہم سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ زنجیر میں، ان کے زنجیر میں کیل ہوتے ہیں، وہ تیغ نہیں ہوتے ہیں ان کے زنجیروں میں، اس میں بہت سخت قسم کے کیل اور کانٹے ہوتے ہیں، وہ بہت شدید ہوتی ہے ان کی، وہ جو کرتے ہیں۔ تو کوئی کرسچن مذہب کو بھی برا نہیں کہتا اس لیے کہ ان کے مذہب میں زنجیر زنی ہے، ہمارے مذہب کو بھی اس لیے کوئی کہتا نہیں، برا نہیں کہتا کہ زنجیر زنی۔ البتہ دیکھیں امام سجاد سے کیا منسوب ہے سر، امام سجاد سے منسوب ہے سر خون بہانا؟ کیا جو بیت الحزن تھا اس میں سے کوئی روایت نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ایک کرسچن شخص نے آیا اور اس نے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سنائے، تو امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار پہ سر مارا ہے اور سر پڑیا تو سر سے خون نکلا۔ بالکل، تو عرض ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں نا، خامنئی صاحب جو فرماتے ہیں کہ اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، بھئی ہمارا بھی عقل ہے، ہم نے بھی دنیا میں، خامنئی صاحب دیکھیں کبھی جماعت عمریہ کے ساتھ زندگی انہوں نے نہیں گزاری ہے،
جی ان کی دوستیاں ہیں. شاہ کے زمانے میں، شاہ میں ایک زمانے میں اسلام شہر، ایران کا ایک شہر ہے، اس میں اہل سنت کی اکثریت ہے. وہاں پہ اس کو کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ بھیجا تھا اس نے، شاہ نے، انقلاب سے پہلے. وہاں سے اس کی بہت دوستی ہو گئی اہل سنت کے ساتھ، اور اس کے افکار بھی جو اہل سنت سے بہت ملتے ہیں. خامنئی صاحب کے مقصر ٹائپ کے آدمی، وہ اتحاد بین المسلمین. اچھا بالکل ٹھیک. اس زمانے میں وہاں پہ یہ اس کا اتنا علم بھی نہیں ہے نا، وہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مثلا متاثر بہت ہوئے اہل سنت سے. یہ اہل سنت کے بیچ میں نہیں رہے، نواسب کے بیچ میں کبھی نہیں رہے، بہت کم ان کے بعد. اور ایران میں جو اہل سنت ہے وہ شیعوں کے خلاف، وہ بالخصوص شاہ کے زمانے میں جو اہل سنت ہے نا، وہ بہت ہی نرم تھے. شاہ نے ان کو بالکل کتے کی طرح ذلیل رکھا تھا. شاہ نے اہل سنت کو، شاہ کی خوبی اس میں یہی تھی ایران میں کہ وہ اتحاد بین المسلمین کا قائل نہیں تھا. وہ اس بات کا قائل تھا کہ یہ کتے جو ہیں، یہ شیعوں کا ملک ہے، یہ کتے جو ہیں یہ بہت ذلیل رہے، اور ان کو بالکل ذلیل بنا کے رکھا تھا. یعنی زاہدان وغیرہ میں ان کے مساجد وغیرہ چھوٹے کالے مساجد ہوتے تھے، چھوٹے، وہ بالکل مخروبہ مساجد، بالکل ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، یعنی بالکل ان کو ذلیل بنا کے رکھا تھا نا. تو یہ اس زمانے میں گئے تھے نا، اس زمانے اہل سنت بہت نرم تھے، نواسب ٹائپ کے تو تھے نہیں اس زمانے میں. تو اس کی زندگی نواسب کے ساتھ نہیں گزری. ہم نے دیکھا نواسب کو، ہمارا سارا کام ہی نواسب کے ساتھ لین دین ہے. تو یہ کہنا کہ اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، ایک جھوٹ مشہور کر دیا. ٹھیک ہے نا، جھوٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا، مذہب کی بدنامی کس سے ہوتی ہے میرے بھائیو؟ مذہب کی بدنامی خود دیکھیں، اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ ایران نے جو کام کیے ہیں دنیا میں تشیع کے نام پر، جیلوں میں یہ ٹارچر کرتے ہیں. خامنئی صاحب کے جیلوں میں ٹارچر ہوتا ہے. خامنئی صاحب کا کوئی تنقید نہیں کر سکتا ایران میں. آپ کہتے ہیں نا خامنئی صاحب کے اس فعل سے میں اتفاق، آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی عورت کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ٹارچر ہوتا ہے وہاں پہ. اسرائیلیوں سے جنگ بھی تو کر رہے ہیں نا علی صاحب. دیکھیں، میں آپ کہتا ہوں بدنامی ہوتی ہے اس سے مذہب کی. اگر آپ مذہب امام حسین علیہ السلام کے نام پر، امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ ایک حکومت بناتے ہیں، اور اس حکومت میں آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کی تنقید کرتا ہے آپ اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، وہاں پہ ٹارچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو 10 سال کا قید دیتے ہیں، 20 سال کا قید، اس کو پھانسی دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں نمبر ون کنٹری کیپٹل پنشمنٹ میں، یعنی پھانسی میں کون ملک ہے؟ چائنا. دنیا میں سب سے جہاں پھانسی ملتا ہے چائنا. اس کے بعد نمبر 2 کنٹری ایران ہے. اس کے بعد نمبر 2 ایران ہے. یہ نمبر 2 دنیا میں ایران ہے کیپٹل پنشمنٹ میں. آپ دیکھ لیں ویکیپیڈیا میں. لیکن ایران کا آپ آبادی دیکھیں، چائنا کی آبادی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. چائنا 1.3 بلین وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اور چائنا کی آبادی 40 ایران ملا دینا، 40 ایران، وہ چائنا نہیں بنتا. پر کیپٹا اگر آپ دیکھیں کہ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں، ایران نمبر 1 ہے. اس میں لوگوں کو پھانسی دینے میں. پھانسی کس بات میں ملتی ہے ایران کو؟ آپ خامنئی کے خلاف لفظ بولیں، آپ کو پھانسی ملتی ہے. حکومت کے خلاف ایک لفظ بولیں، وہاں پہ آپ کو پھانسی ملتی ہے، آپ کو جیل میں، آپ پہ رحم نہیں کرتے یہ لوگ. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ آپ نے ائمہ اطہار 12 اماموں علیہ السلام کے نام پہ حکومت بنائی ہے. آپ ٹرانسپیرنسی ایک وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے کہ وہ کرپشن کی، دنیا میں کرپشن انڈیکس ہے گورنمنٹ، اس میں ٹاپ کنٹریز کرپشن کے لحاظ سے ایران ہے. دنیا میں ٹاپ کنٹریز کرپشن، جہاں پہ رشوت چلتا ہے، جہاں پہ نیپوٹزم چلتا ہے، جہاں پہ ہیرا پھیری کیا جاتا ہے، وہ ایران ہے. تو آپ مجھے بتائیں مذہب کی بدنامی کس نے کرائی ہے؟ مذہب کی بدنامی جو اپنے عوام، آپ کے اپنے لوگ، اپنے نوجوان، سب نمبر 1 کنٹریز دنیا میں جہاں پہ لوگ